یہ کہانی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے قوم مدین کی طرف بھیجا۔ حضرت شعیب کو قرآن کریم میں نہایت عزت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنی گفتگو میں نہایت فصاحت، بلاغت اور نرمی رکھتے تھے۔ آپ کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور دوسروں کو دھوکہ نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارو۔ لیکن قوم مدین نے ان نصیحتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا۔ آئیے اس ایمان افروز اور سبق آموز واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ قوم مدین کا پس منظر۔ مدین کا علاقہ اس جگہ آباد تھا جہاں آج کل سعودی عرب اور شام کے درمیان کا ریگستانی خطہ ہے۔ یہ علاقے تجارتی راستوں کے بیچوں بیچ واقع تھے۔ یہاں قافلے گزرتے، بازار لگتے اور تجارت خوب پھلتی پھولتی۔ اس خوشحالی کے باوجود ان کے دلوں میں لالچ، ظلم اور بے ایمانی گھر کر گئی تھی۔ وہ تجارت تو کرتے تھے لیکن ایمانداری نہیں تھی۔ وہ ترازو اور ناپ تول میں کمی کرتے، وزن کم کرتے اور قیمتیں زیادہ لیتے۔ وہ سمجھتے کہ یہ ایک چالاکی ہے جس سے زیادہ منافع حاصل ہوگا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ دھوکہ ان کی ہلاکت کا سبب بننے والا تھا۔ نہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ نہایت نرم لہجے میں اپنی قوم سے خطاب کرتے اور کہتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ ڈالو، انصاف سے ناپو اور تول پورا کرو، لوگوں کا حق مت مارو۔ آپ بار بار سمجھاتے کہ دولت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن ایمان اور عدل ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ آپ انہیں پچھلی قوموں کا انجام یاد دلاتے، قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کی ہلاکت کی مثالیں دیتے اور کہتے، دیکھو وہ لوگ کیسے فنا ہو گئے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قوم کی ہٹ دھرمی۔ قوم مدین نے آپ کی باتیں سنی لیکن دل پر اثر نہ ہونے دیا۔ وہ مذاق کرتے اور کہتے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مالک نہیں؟ ہم کیسے خرید و فروخت کریں یہ تم ہمیں بتاؤ گے؟ وہ اپنی چالاکی کو عقل سمجھتے تھے۔ ان کا غرور اور دولت ان پر اس قدر حاوی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کچھ لوگ گستاخی سے کہتے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ یہ الفاظ دراصل ان کی ضد اور جہالت کی علامت تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت صبر اور بردباری سے جواب دیا، اے میری قوم، میں تمہیں صرف اصلاح کی دعوت دیتا ہوں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو بہتر ہے۔ میری کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے ان پر واضح کر دیا کہ ناپ تول میں کمی صرف دنیاوی جرم نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس پر اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ قوم کی ضد اور دھمکیاں۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اے شعیب، اگر تم اور تمہارے ساتھی ہمارے دین میں واپس نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم ہمیں زبردستی اپنے دین کی طرف لوٹانا چاہتے ہو جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی ہمارا سہارا ہے۔ اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ عذاب کا اعلان۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم اپنی ضد پر قائم ہے تو آخری وارننگ دی، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں برکت دے گا۔ لیکن اگر تم نے انکار کیا تو تم پر ویسا ہی عذاب آئے گا جیسا قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آیا۔ لیکن قوم نے اس کو بھی مذاق بنایا اور کہا، اے شعیب، ہم تمہاری زیادہ عزت نہیں کرتے۔ اگر تمہارے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مار ڈالتے۔ عذاب کا نزول۔ جب اللہ کا فیصلہ آیا تو زمین لرز اٹھی۔ ایک زبردست زلزلے نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ ان کے مکانات، بازار اور محلات سب مٹی میں مل گئے۔ قرآن میں آیا ہے، پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الاعراف ایک اور مقام پر آیا، سو ان پر چیخ آئی اور وہ اپنے گھروں میں بے جان پڑے رہ گئے۔ ہود 94۔ یہ عذاب اس قدر شدید تھا کہ لمحوں میں پوری قوم مٹ گئی۔ ان کی دولت، ان کا غرور اور ان کی تجارت سب ختم ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا۔
हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखकर फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर खाही की, फिर मैं काफिरों पर कैसे अफसोस करूं। ये जुमला दावत देने वालों के लिए सबक है कि हक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। सबक और पैगाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की यह कहानी हमें बहुत बड़े असबाक देती है। एक, नाप तोल में कमी सिर्फ दुनियावी जुर्म नहीं बल्कि अल्लाह की नाफरमानी है। दो, अदल और दयानत अल्लाह के नजदीक बहुत अहम है। तीन, दुनियावी दौलत और गुरूर इंसान को वक्ती ताकत दे सकते हैं, लेकिन असल कामयाबी ईमान और तकवा में है। चार, दाई को हमेशा सब्र और हिकमत के साथ बात करनी चाहिए। पांच, अल्लाह का अजाब उस वक्त आता है जब लोग जिद और कुफर पर जम जाते हैं। इख्तितामिया, आज भी अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो यही बुराइयां हमारे माशरे में मौजूद हैं। नाप तोल में कमी, धोखाधड़ी, झूठ, सूद और दूसरों के हकूक की पामाली। हमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहतों को याद रखना चाहिए और अपनी तिजारत, कारोबार और ताल्लुकात में अदलो इंसाफ कायम करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बराह करम लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा।